السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ ناظرین، عمران خان کے اوپر کل جو قاتلانہ حملہ تھا اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ جو آج تک پیش رفتے کل مغرب کے بعد سے اس پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تمام باتیں آپ کے سامنے جو حقائق ہے، جو خود کچھ دیکھے ہیں، کچھ سنے ہیں اور کچھ جو وہاں شواہد ہمیں ملے ہیں وہاں جا کے، تو وہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس قاتلانہ حملے پہ جو مختلف قسم کے پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور وہ پریس کانفرنسز انتہائی نان سیریس قسم کے پریس کانفرنسز، یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ 20 منٹ کے بعد اس شخص جو گرفتار ہوا ہے اس کے حالت دیکھ کر پھر اس سے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی گئی ہے اور وہ کس نے کرائی ہے، تو اشارے کہاں کس کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں، اور ایسے غیر ذمہ دارانہ کام کی ویڈیو پھر وائرل بھی کرائی گئی بغیر تفتیش کے۔ ابھی تک ان کے خلاف، یعنی مینس کل کی بات کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو سے پہلے اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، اور اس سے پہلے وہ اس کے ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل کر دی گئی اور وہ نشر کر دی گئی۔ یہ اس کے تحقیقات ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو وہاں پہ عینی شاہدین ہیں ان کے جو واقعے کے تقریباً گھنٹہ 2-4 بعد جو ہے نا، اور اب تک جو ہمیں معلومات مل رہی ہے، جو ہمیں ان کے بیانات مل رہے ہیں، وہاں پہ جو عینی شاہدین ہیں، جو میڈیا والے موجود تھے، جو باقی لوگ کے فائر ایک جگہ سے نہیں، مختلف 2-3 بندوں کی طرف سے، 2-3 اطراف کی طرف سے ہوئی ہے، تو وہ ایک ہی جو نیچے سے ایک جو نا وہ کنسنٹریشن لوگوں کی ہے، لوگوں کی جو وہ تھا وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور عمران خان کو نشانہ کہیں اور سے بنایا تھا۔ وہ جو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس پہ یعنی برسٹ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارا گیا تھا، یعنی ریپڈ جو گولیاں ماری گئی تھی اس قسم کے بندوق سے۔ یہاں پہ صرف پسٹل کی بیان ہو رہی ہے۔ پھر پنجاب حکومت کی انتہائی لاپرواہی یا اس کے سٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں، اس کو یعنی اس کے ذریعے اس کو سامنے رکھ کر کیس کو ادھر سے ادھر ڈائیورٹ کرنے کا، یہ تمام باتیں، تمام سوالات، تمام تشویش جو کل لبرٹی چوک پہ میں خود گیا ہوں، وہاں پہ میں نے جو کوریج کیے رات کو، احتجاج جو رد عمل تھا عوام کا، جو عوام کے آنکھوں میں حقیقت میں آنسو کے ساتھ خون بھی نظر آ رہا تھا، ایسے غصے، غم و غصے والے، ایسے یعنی جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں ایک انقلاب، وہ جو خونی انقلاب نظر آ رہے ان کے آنکھوں میں کہ ہمارے ریڈ لائن کو کراس کیا، یعنی عمران خان کے لیے جو لوگ رو رہے تھے زور و شور سے، جو وہ رانا ثناء اللہ اور باقی لوگوں کے بارے میں جو وہ جملے استعمال کر رہے تھے، جو الفاظ استعمال کرتے، میں ان الفاظ کو ریلی اپنے منہ سے اس ولاگ میں استعمال نہیں کر سکتا، مجھے وہ زیب نہیں دیتے، لیکن وہ میں نے کل انہی کے زبانی وہ کلپس ایز اٹ از اپنے کل کے رات کے جو لیٹ ٹائم ولاگ ہے اس میں آلریڈی آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجے ہیں، آپ کو ریکارڈ کر کے اس ولاگ میں میں نے ایڈ کیے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ مختلف تجزیہ کار کے جو سوالات ہیں، پھر ریلی میں کل بھی سوال کر رہا تھا، میرے اگر کل کے ولاگ آپ دیکھ لیں، کل کے جو لوگوں کے موقف میں نے آپ کو لبرٹی سے جو لائیو اس وقت میں کر رہا تھا براہ راست، اس میں جو میں نے پوچھے سوالات، میرا سب سے پہلا سوال سب سے زیادہ زور اس پہ تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، پرویز لائی سی ایم اے اور سرفراز عمر چیمہ صاحب جو ہے نا، وہ جو ہے نا وہ وزیر داخلہ کے مشیر ہے، وہاں پہ اس وقت کنٹینر پہ موجود تھے، اس کے باوجود بھی عمران خان تک یہ ان لوگوں کے جو سراغ تھا، یا ان لوگوں کا جو ٹارگٹ تھا، یا ان لوگوں کے جو گولیاں تھی وہ کیسے پہنچی، یہ ایک سوال
نشان ہے۔ تو نو ڈاؤٹ سوال تو سب سے پہلے، اور اپوزیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مینس کہ جو گورنمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے، جو عمران خان کے، پی ٹی آئی کے یا پاکستانی عوام کے جو دشمن لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے، ان کے بھی اگر آپ سنیں ان کا بھی یہی ہے جواب ہے۔ نصاد رفیق نے بھی یہی بولا، پھر رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بولا، پھر مختلف لوگوں نے بولا ہے، ٹی وی شو پہ جو لوگ آتے ہیں سب کو میں گن کے آپ کو نہیں بتا سکتا۔ پھر مختلف تجزیہ کار بھی یہ بولتے ہیں کہ پرویز الہی کی نااہلی، نالائکی اور پلس پرویز الہی کی استعفیٰ کے بھی بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور پنجاب حکومت کی اس میں کوئی شک نہیں، پنجاب پولیس کی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نااہلی ثابت ہوئی ہے، اس میں کوئی 1% بھی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اب یہ تفتیش ہونی چاہیے، عوام کا یہ کہنا ہے۔ اور پھر اس میں جو ویڈیو آپ نے سنی ہے، جو ویڈیو ریکارڈ کرائی گئی ہے، اس کے گریباں کے ایک بٹن تک جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، ایک بٹن تک وہ نکلی ہوئی نہیں ہے، اس کے گریبان پٹا ہوا یا پھڑا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کو باقاعدہ یہ نشہ دے کر، یا سپوز اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس کے برین واش کر کے، پھر یا اس کو رٹوا کے وہ جملے، پھر اس کے منہ میں الفاظ ڈالنا، جو انٹرویو کرا رہا تھا، جو وہ ویڈیو بنا رہا تھا، تو یہ سارے سوال یا نشان نہیں تو کیا۔ عوام کو واقعی بھیڑ بکری ہی سمجھ کے رکھا ہے 75 سال سے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ عوام کو کتنا بیوقوف بناؤ گے، کیسے بیوقوف بناؤ گے؟ اینی پھر عمران خان جیسے شخصیت بھی دنیا جہاں کی، یعنی جس نے بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کے کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ایسے نامی گرامی شخصیات، کرکٹ کی دنیا سے لے کر شوبز کی دنیا سے لے کر کینیڈا، یو کے، امریکہ، سعودی عرب، فرانس، چائنا، ایران، ان تمام ممالک سے ان کے ساتھ جو ہمدردی اور جو ایک مذمتی جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ مذمتی ایک پیغام دیا گیا ہے۔ پھر وہاں پہ لندن میں جو احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے، پھر آج پورے پاکستان میں ایک اوورال پاکستان کی جو نا یہ ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ نماز جمعہ کے بعد ہوگی۔ تو یہ تمام کیا پاکستان کے بنانے کے اشارے، کیا پاکستان کو آگے لے جانے کے اشارے؟ ایک نواز شریف یا ایک زرداری کو یا 2-4 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ادارے بھی اس گناؤنی حرکت میں اس قسم کی ان کی خاموشی، یا ان کے اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن جو اشارے تانے بانے ان کے ادھر ادھر کے جو ملوث ہونے کے جو اشارے مل رہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ اس ملک کے ساتھ، ان عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ سٹیک ہولڈر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں جیسے چاہیں جمہوریت کے نام پہ آمریت کا ایک تسلسل جاری رکھے، اور امریت کا ایک انداز جو ہے نا وہ جاری رکھے۔ اینی وے یہ جمہوریت کے بالکل منافی ہے۔ اور عمران خان ابھی بالکل اوکے حالت میں ہے۔ ان کے صحت کے حوالے سے اگر آپ کو بتا دوں تو جو ہم کل شوکت خانم بھی گئے، شوکت خانم سے بھی آپ کو بتا رہے، ابھی شوکت خانم سے ابھی ایک مشکوک شخص بھی گرفتار ہوا ہے، اور اللہ خیر کرے کہ وہ کیا اسپتال میں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے منہ میں ہزار بار خاک، لیکن جو ہمیں نظر آ رہے اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ اب عمران خان کے اس احتجاج کو، عمران خان کے اس میرے خیال سے لانگ مارچ کو مزید تقویت دے دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس پہ ہم لاکھ بار بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔ اس پہ ہم اگر سجدہ پہ بھی پڑے رہے تو بھی، اور شکریہ ادا کرتے رہے تو بھی کم ہے، کہ ایسے لیڈر صدیوں میں کہیں ایک بنتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، اور وہ ابھی پراپر طریقے سے بالکل صحت مند انداز میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہے۔ ابھی تک کی بات کرو، اور 4 گولیاں لگی ہے، 1-2 گولیاں نہیں، عمران خان نے جان کے چھپایا تھا تاکہ عوام کو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ عمران خان کا کل سمائل دیتے ہوئے، اور اتنے تکلیف میں پھر بھی اپنے عوام کے ساتھ ان کانٹیکٹ، اور ان کو ہاتھ ہلانا، پھر ان کا فکر کرنا، اور ان کو تکلیف نہ دینے کی وجہ سے بہت سارے معاملات چھپا کے رکھنا، اپنے آپ کو صحت مند شو کرنا، یہ ایک حقیقی لیڈر، یہ ایک واقعی انسانیت سے بھرا ہوا لیڈر، یہ نو ڈاؤٹ یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہے اور ثابت ہوئے۔ ایسا لیڈر آج تک پاکستان میں ہمیں کم سے کم نصیب نہیں ہوئے، لیکن ابھی عمران خان کی صورت میں جو ہمیں مل رہا ہے، تو وہ بھی ہمارے اندر جو دشمن بیٹھے ہوئے ہمارے ملک کے اندر،
باہر ممالک تو چھوڑ دیں، ہمارے اپنے دشمن جو اپنے ملک کے اندر جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کو آگے نہیں لے جانا چاہتے، آگے خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس قسم کے لیڈر سے محروم کرنے پہ تلے ہوئے اور لگے ہوئے۔ اینی وے اللہ تعالی ہم سب کو جو مان رکھے، اللہ تعالی عمران خان کو اور ان کے جتنے بھی ساتھی اور وہاں پہ جتنے بھی ورکر یا سپورٹر یا ووٹر یا جو قائدین تھے، ان کو جو تکلیفیں ہوئی، ان کو جو چوٹیں لگی، ان کو جو گولیاں لگی، جو زخمی ہوئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور اللہ تعالیٰ اس جذبے سے مزید سرشار کرے۔ عوام غصے میں نے آپ کو بولا کہ کل میں نے خود جی احتجاج ریکارڈ کرا ہے اس کے لیبرٹی چوک پہ۔ عوام کا جو غصہ ہے وہ آپ سن لیجئے، کل میں نے جو کیا ہے وہ آپ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، غور سے سنیں۔ پھر اگین کہ مختلف سوالات پنجاب حکومت، پنجاب پولیس پر ہے، اور یہ اب سے نہیں، یہ کچھ پچھلے 2 مہینوں سے پرویز الہی پہ مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ اٹھنا بھی چاہیے کہ عمران خان جیسے لیڈر کو آپ کیسے اس طرح یعنی اتنی لاپرواہ سیکیورٹی کے ساتھ، جو کہ 7 دن سے وہ روڈ پر ہے، اور ان کے پتہ ہے سب کو کہ ان کو یعنی کہاں سے تھریٹ ہے، اور کس قسم کے لوگ یعنی کلرز جیسے کہہ سکتے ہیں، ٹارگٹ باقاعدہ کلرز، اور پھر سنیپر کلرز، اور پھر سنیپر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی باقاعدہ نشانہ لگانے والے لوگ جو ہیں وہ تیار کر چکے ہیں، اور ان کے اوپر ان کے سر کے قیمت دے چکے۔ تو اب اس کا جو فرانسک رپورٹ ہے، تمام ٹیلی فون کا کس کے ساتھ رابطہ، پھر جو گرفتار ہوئے ان لوگ کے، لیکن خاص کر وہ بلڈنگ سے جو فائر ہوئے اس پہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئے، جو کہ تشویشناک ہے۔ پھر ایک شخص کے علاوہ باقی پہ کسی قسم کا کوئی تشویش، اور کوئی وہ ایک فیصل بٹ نامی سیالکوٹ کا بندہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی ابھی تک کوئی گرفتاری یا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے ہمارے میڈیا کے نہیں آیا، نہ کسی نے مصدقہ خبر ایسے دی ہے۔ اینی وے اب یہ احتجاج، اب یہ لانگ مارچ، یہ مزید زور پکڑتا جائے گا، اور میرے خیال سے ان کی تو آلریڈی سیاست ختم ہو چکا تھا، دفن ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے خود اپنا جو ایک اسلام آباد جو یوں سمجھ لے کہ سب جیل قرار دیا، یہ اپنے لیے قرار دیا ہے۔ یہ جو 75 یا 76 کچھ وزراء ہے جو کابینہ میں، ان کے لیے یہ سب جیل ہے، وہ خود اس جیل میں یعنی جو میرے خیال سے 25-30 کلومیٹر کے ایک اسلام آباد ہے، اسی کے اندر یہ خود اس جیل میں بند اور پابند نظر آتے ہیں۔ یہ باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ عوام اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی فیصل آباد میں جو رانا ثناء اللہ کے گھر سے فائر ہوئی ہے، ان کے ڈیرے کے باہر ایک بندے نے فائر کیے، اس حوالے سے پھر اس فائر کے بدلے میں یا ریئیکشن میں جو عوام نے ریئیکشن دیا، سر رانا ثناء اللہ کے ڈیرے میں وہ بندہ اندر گیا، پھر اس کے اوپر پتھراؤ جو کیا گیا، یہ تمام باتیں پاکستان کے بنانے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے جو میں نے ایک اقدامات ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اینی وے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ آج کے اس وقت سے اتنے کافی، تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔